الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، نہیں گن سکتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سانس اللہ تعالیٰ کی دو مستقل نعمتیں ہیں، اور انسان کے ذمے ہے کہ ہر اللہ کی نعمت کے بدلے میں شکر ادا کرے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ ایک سانس میں 2 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ ایک سانس 2 مستقل نعمتیں کیسے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ سانس اندر جاتا ہے پھر باہر نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانس کو اندر جانے کے بعد وہیں روک دے تو انسان مر جائے گا، اور اگر باہر نکلنے کے بعد سانس کو اندر نہ جانے دے تو بھی انسان مر جائے گا۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ ایک سانس میں 2 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ ایمان وہ عظیم نعمت ہے جس کی برکت سے میرا اللہ پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا اللہ اس وقت تک اس کائنات کو ختم نہیں کرے گا جب تک اس کائنات میں ایک ایمان والا زندہ اور باقی ہے۔ ایک ایمان والے کی برکت سے اللہ پورے نظام کو چلائے گا، اور اس ایمان والی نعمت پہ آخرت میں اللہ کے کیا بدلہ دینے والے ہیں۔ اگر ایک انسان جو بالکل فقیر ہے، غریب ہے، اور اس کے پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے چھت نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، بالکل غربت میں بیچارے نے عرصہ دراز زندگی کا دنیا کے اندر گزارا، لیکن اس کے پاس ایمان والی دولت اور نعمت موجود ہے، تو جب یہ مرے گا تو اس کے بدلے میں میرا اللہ اسے ایسی نعمتیں عطا کرے گا، لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا فی قلب بشر خطرت۔ ویسی خوبصورت نعمتیں ہیں کہ جن کو انسان تصور میں بھی نہیں لا سکتا۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا۔ میرا اللہ اس ایمان کے برکت سے اس کو آخرت میں ایک بہت بڑی سلطنت اور بادشاہت عطا فرمائیں گے۔ تو ایمان بہت بڑا قیمتی خزانہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کا علم تھا کہ انہوں نے ایمان کے حصول کے لیے اپنا مال، جان، وقت ہر اعتبار سے قربانی دی تھی۔ تو ایمان چونکہ سب سے بڑا قیمتی خزانہ ہے، اور قیمتی چیز کی حفاظت کی جاتی ہے کیونکہ قیمتی چیز چوری ہو جایا کرتی ہے، اور ایمان سب سے بڑا قیمتی خزانہ ہے، اور اس کا چور شیطان ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ تو شیطان کا اصل ٹارگٹ انسان کا ایمان ہے۔ شیطان خود جہنم کا ایندھن ہے، تو وہ انسان کو بھی جہنم کا ایندھن بنانا چاہتا ہے۔ وہ انسان کے ایمان کا ازلی دشمن ہے، اس سے ایمان کو چھین لینا چاہتا ہے، کیونکہ اگر ایک انسان کے پاس ایمان باقی رہا، ایمان باقی ہے، اور اس کے پاس گناہ اتنے ہیں کہ زمین و آسمان کو بھر ڈالے، پھر بھی اس ایمان والے کو ایک نہ ایک دن جہنم کی آگ سے خلاصی مل جائے گی۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے میری طرح آگ میں جلے، تو اس لیے شیطان انسان کے ایمان کا چور ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسی علامت بتائیں، ہمیں کوئی ایسا آلہ بتا دیں کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے اس ایمان کی حفاظت کر سکیں اور اپنے ایمان کو دیکھ سکیں کہ آیا کہ ہمارے پاس یہ قیمتی نعمت ہے یا کہیں شیطان نے چوری تو نہیں کر لی۔ کیونکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے
کہ جس کو ہم ہاتھ لگا کے چیک نہیں کر سکتے۔ ایمان ایک معنوی چیز جس کا دل سے تعلق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، مل ایمان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ایمان کو چیک کرنے کا کوئی آلہ بتا دیں، علامت بتا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مومن، جب تمہیں تمہاری نیکی خوش کر دے اور تم سے غلطی ہو جائے اور پھر تم پریشان ہو جاؤ تو سمجھ لینا کہ تمہارے اندر ایمان والا وہ قیمتی خزانہ موجود ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایمان والے کو نیکی پہ خوشی ہوتی ہے، نماز پڑھنے کا موقع ملا، ذکر کا موقع ملا، قرآن کی تلاوت کا موقع ملا، صدقہ کرنے کا موقع ملا، والدین کی خدمت کا موقع ملا، تو ایمان والے کی نشانی ہے کہ ایمان والا خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اور جس غلطی کے اوپر پریشان ہو جانے کی نشانی اور علامت اور اس کی خوبصورت مثال فرمایا کہ ایمان والا جب اس سے غلطی ہو جائے تو وہ ایسے پریشان ہو جاتا ہے جیسے کہ ایک آدمی سخت گرمی میں گھر آئے اور ٹھنڈا اور میٹھا شربت وہ پی لے، اور بعد میں اسے کوئی بتائے کہ جو تو نے شربت پیا ہے، جو مشروب تو نے پیا ہے، اس میں زہر ملا ہوا تھا، تو یہ بندہ کتنا پریشان ہوگا۔ فوراً ڈاکٹر کی طرف بھاگے گا، فوراً ہاسپٹل کی طرف بھاگے گا کہ مجھے انجیکشن دو، مجھے ٹیبلٹ کھلاؤ، اگر یہ زہر میرے معدے سے نکل کے خون میں مکس ہو گیا، میں مر جاؤں گا، تو اسے اپنی موت نظر آتی ہے، وہ فوراً ہاسپٹل کا رخ کرتا ہے، ڈاکٹر کی طرف دوڑ لگاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایمان والے کی نشانی ہے کہ جب اس سے غلطی ہو جائے، جب اس سے گناہ ہو جائے تو یہ فوراً اللہ کی دوڑ لگاتا ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ یہ اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ تو یہ ایمان کی نشانی ہے، اس ایمان کی نشانی ہے۔ اور فرمایا کہ ایمان، یہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت مثال کے ذریعے سے سمجھا، الایمان یزید و ینقص، ایمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے۔ تو اس کی خوبصورت مثال دی کہ ایمان، اپنے ایمان کو کیسے ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے اور اس کیسے ایمان کو کامل اور مکمل بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، اور شاخیں درخت کی ہوا کرتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو ایک درخت، ایک حصی چیز کے ساتھ مثال دے کر ہمیں سمجھایا ہے۔ جیسے درخت، اس کی جڑیں ہوتی ہیں، اس کے تنے ہوتے ہیں، شاخیں ہوتی ہیں، اس کے پھول ہوتے ہیں، اس پہ پتے ہوتے ہیں، یہ ایک درخت کامل اور مکمل ہوتا ہے۔ تو ایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کی جڑ ہے، اور نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور احکامات جس ایمان کے درخت کے موٹے تنے ہیں، واجبات اس ایمان کے درخت کی شاخیں ہیں، اور پھول اور پتے یہ ایمان، یہ مستحبات اور میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جس ایمان کے درخت کے اوپر کے پھول اور پتے ہیں۔ اور جب کوئی پھولوں کو جھاڑ دے یا درخت میں سے پتوں کو جھاڑ دے تو اس میں کمی آ جاتی ہے، کوئی شاخوں کو کاٹ دے اور کمی آ جاتی ہے، کوئی اس درخت کے تنوں کو کاٹ دے تو درخت کے حسن میں اور کمی آ جاتی ہے، اور درخت بہت کم اور کمزور ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جو ایمان، جو ہمارے اعمال ہیں، یہ ایمان کو مزین کرتے ہیں۔ ایمان اور عمل کی زندگی گزارنا دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ نے جن کے بارے میں فرمایا اولئک ھم الراشدون اولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اور اللہ نے جن کو دنیا کے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرما کر جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
اس ایمان کو بنانے کے لیے کتنی محنت کیا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ ہمارے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھو، ہم ایمان کی باتوں کے ایسی باتوں کے تذکرے کریں جس سے ہمارا ایمان ترقی کرتا چلا جائے، ہمارے ایمان میں اور اضافہ ہو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے حریص تھے اور ان کے اندر ایمان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں یہ جو احد کا پہاڑ ہے اس کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ خلاؤں کو اور فضاؤں کو اور آسمانوں کو ہٹا دو، جنت اور دوزخ کو لا کے میرے سامنے رکھ دو تو میرے یقین میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں بن دیکھے ایسا یقین رکھتا ہوں جیسے کہ میں نے دیکھ لیا ہو۔ میرے نبی نے مجھے بتایا جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، اللہ بھی ہے، کائنات کے اندر جو غائب کی جتنی چیزیں میرے نبی نے بتائیں میں سب پہ ایمان رکھتا ہوں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ایسے عظیم لوگ بھی اس طرح سے اپنے ایمان کو بنانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا ہے اور قرآن کی ایک ایک آیا جس کو تلاوت کیا جائے وہ ایمان کو بڑھاتی ہے۔ ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ یہ جنت کا تذکرہ ایمان کو بڑھاتا ہے کہ جنت کے لیے تخت لگے ہوں گے، تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، چہرے تر و تازہ ہوں گے، جام پاکیزہ شراب کے جام ان کو پیش کیے جا رہے ہوں گے، اور میرا اللہ فرماتا ہے تمہیں چاہیے کہ ایسی ہی نعمتوں میں تم بھی حرص کرو، دنیا کے حریص مت بنو، آخرت کے حریص بنو۔ ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آخرت کے لیے بنایا ہے، یہ دنیا ایک مہمان خانہ ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ یہ ہمارے لیے ایک تھوڑی دیر کے لیے اسٹے کی جگہ ہے، رکنے کی جگہ ہے، آخرت اصل ٹھکانہ ہے۔ تو جنت کا تذکرہ سننے سے ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ نے اوپر 7 آسمان کھڑے کیے ہیں۔ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها۔ میرا اللہ اپنی کائنات کو بنا کے ہمیں بتاتا ہے دیکھو میں نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے، 7 آسمان بنائے ہیں، کوئی شگاف نہیں ہے، کوئی پھٹن نہیں ہے، کوئی دراڑ نہیں ہے، اس کو دیکھتے رہو، تمہاری آنکھیں اس میں کوئی نقص ڈھونڈ نہیں سکتی، میں نے ایسی کائنات بنائی ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر۔ میرے اللہ نے کائنات کی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ فلينظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات ہے، یہ اللہ کے قرآن کی مقدس آیات ہیں جو ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہیں۔ ایمان اور عمل صالح کی فکر کرنا ایمان والے کے ذمے ہے، ایمان کی حفاظت کرنا ایمان والے کا فرض ہے۔ یہ ایمان اگر ہم سلامتی کے ساتھ لے کر چلے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کے جتنے کالے کرتوت اور گناہ ہیں آخر میں کلمہ اس کی زبان پہ ہے، میرا اللہ سب گناہوں کو مٹا دے گا اور اس کو اپنے مہمان خانے میں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو، ایمان کو سیکھنا، ایمان کی حفاظت کرنا میری اور